صاحبو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابدیت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ابدیت 6 چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کا یقین درست ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، جس پر گزشتہ درس میں ہم نے بات کی۔ دوسری چیز ہے انسان عبادات میں شاندار ہو، جتنی بھی عبادات اللہ نے بندے پر فرض کی ہیں ان عبادات کو انسان بجا لانے والا ہو اور ان کے معاملے میں انسان سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ان ساری عبادتوں میں خصوصاً جو سب سے ضروری عبادت ہے، جس طرح دیکھیں نا، زکوٰۃ بندے پہ فرض ہے لیکن زکوٰۃ غریب پہ نہیں ہے۔ حج فرض ہے لیکن حج خائف پہ نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے لیکن روزہ مسافر پہ اور بیمار پہ نہیں ہے۔ جہاد فرض ہے، جہاد معذور پہ نہیں ہے۔ لیکن ایک عبادت بچتی ہے جو ہر انسان پہ دن میں 5 دفعہ فرض ہے، اور وہ عبادت ہے نماز۔ انسان جب تک نمازی نہیں بنتا اس وقت تک وہ اللہ کا بندہ محض بھی نہیں بن سکتا، وہ ابدیت کی صفوں میں اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نماز کی اہمیت دیکھنا چاہیں تو آپ یہ بات تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ نے 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ کس قدر نماز کی اہمیت پر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ آپ اگر اپنے معاملات میں دیکھیں، آپ کسی شخص کو کوئی بات کہیں، اپنے بیٹے کو ہی کہہ دیں اور وہ بیٹا آپ کی بات نہ سنے، آپ ایک بار کہیں، 2 بار کہیں، تیسری بار کہیں، پھر آپ بفر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تجھے 100 بار اس بات کا کہا ہے اور تو میری بات نہیں سن رہا، نہیں سمجھ رہا۔ لیکن وہ خالق کتنا کریم ہے، 700 سے زیادہ مرتبہ اس نے ہمیں نماز کا کہا ہے، لیکن آج بھی ہماری آبادیوں میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو نمازی نہیں ہیں۔ اگر کچھ نمازی ہیں بھی تو وہ موسمی نمازی ہیں، صرف رمضان کی حد تک وہ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اس وقت تک کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت سے پہلے ہم نے عبادت ہی کرنی ہے۔ ہم اللہ کے بندہ معاذ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مسلمان ہو کے تم مرنا۔ تو انسان کو تو اپنے مرنے تک عبادت کرنی ہے۔ اب نماز کی اگر آپ اہمیت پر جائیں تو نماز اس قدر اہم عبادت ہے۔ دنیا میں ایک ہی عبادت ایسی ہے، طواف، جو صرف مکے میں پیدا ہوتی ہے، مکے کے علاوہ وہ کہیں نہیں ہوتی۔ صدیوں سے پروانے اس شمع کے گرد گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، لیکن نماز کا ادب، احترام اور نماز کی اہمیت آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے طواف کو بھی روک دیا جاتا ہے، نماز کے لیے طواف رک جاتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے معاملات دیکھیں کہ ہماری دکانیں نماز کے لیے بند نہیں ہوتی، ہمارے دفتر نماز کے لیے بند نہیں ہوتے، ہمارے نجی معاملات نماز کے لیے ختم نہیں ہوتے، ہمارے کپڑے نماز کے لیے پاک نہیں ہوتے، تو یہ کس قدر ہماری بدبختی کی علامت ہے۔ بروز قیامت یقیناً اللہ پوچھے گا نا کہ طواف کس قدر ضروری عبادت ہے جو مکے کے علاوہ کہیں پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کہے گا کہ میں نے نماز کے لیے طواف کو بند کروا دیا، تو تمہارے کام، تمہارا کھیل کود، تمہارا دفتر، تمہاری دکان، تمہارے نجی معاملات کیا طواف سے بھی زیادہ ضروری تھے جو نماز کے لیے بند نہیں ہوئے؟ تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ اور نماز ایسی ضروری عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر کیا۔ تحقیق من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو یہ بڑی ضروری عبادت ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، 4 رائے اس شخص کے بارے میں قائم ہوتی تھیں۔ یا تو یہ شخص شہر سے باہر ہے،
یا تو یہ شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ مسجد نہیں آ سکتا، یا تو یہ شخص فوت ہو چکا ہے، یا تو یہ شخص مومن ہی نہیں ہے، کافر ہے، اس لیے نماز کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ 4 راہیں قائم ہوتی تھیں، ہم نماز کے لیے نہیں آتے، تو ان میں سے ہم پر کون سی بات فٹ آتی ہے؟ دیکھیں نا اللہ کس قدر پیار سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کے بندے کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ پتہ ہے حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، اور فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو دونوں جہانوں کی کامیابی ہو۔ اللہ کہتا ہے آؤ دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف، نماز پڑھو گے تو اس جہان کی بھی کامیابی میں نے نماز کے اندر رکھی ہے، اور کل آخرت کی کامیابی بھی میں نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ اور نماز وہ عبادت ہے جس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ جو شخص نماز میں پاس ہو گیا تو وہ پھر پاس ہے، جو شخص نماز میں فیل ہو گیا وہ اپنے باقی بھی سارے معاملات میں بروز قیامت فیل ہو جائے گا۔ تو نماز بڑی ضروری عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا آخری عالم یہ ہے کہ بندہ سجدے کی نعمت سے محروم ہو۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا آخری عالم یہ ہے کہ بندے کو اللہ سجدے سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی آپ بات سنیں چونک اٹھیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ قسم کھائے کہ جو شخص نماز کی نعمت سے محروم ہے وہ کائنات کی ہر خیر سے محروم ہے، تو فرماتے ہیں وہ شخص اپنی قسم میں سچا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، لیلۃ القدر ہو، پھر بیت اللہ ہو، پھر سر پہ قرآن ہو، پھر قسم ہو، اور قسم یہ ہو کہ جو شخص نماز کی نعمت سے محروم ہے وہ کائنات کی ہر خیر سے محروم ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنی قسم میں سچا ہے، اس نے صحیح قسم کھائی ہے کہ جس شخص کو نماز نہیں مل رہی وہ یقیناً کائنات کی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو نماز بڑی ضروری عبادت کا نام ہے۔ علماء نے چند مسائل لکھے ہیں، اور یہ چند مسائل اگر آپ انہیں سمجھیں تو آپ اس بات سے بھی نماز کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نماز جہاد کے میدان میں بھی معاف نہیں ہے، جہاد کے میدان سے زیادہ گھمسان کا رن کہیں نہیں پڑتا، اور مجاہدین سے اللہ محبت کرتا ہے، مجاہدین اللہ کو پسند ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں طریقہ لکھا ہے کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو آدھے آگے لڑیں اور آدھے آئیں نماز ادا کریں، پھر یہ جا کے لڑیں، دوسرے آدھے آئیں وہ نماز ادا کریں۔ اتنی ضروری عبادت ہے نماز، اور ہم اسے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم توجہ نہیں دیتے۔ اچھا علماء نے مسائل لکھے ہیں، علماء لکھتے ہیں کوئی شخص تیر رہا ہو سمندر کے اندر، اذان ہو جائے اور اسے یہ خبر ہو میں نماز کا وقت ہونے سے پہلے ساحل پہ نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں میں نماز ادا کروں گا، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا مجھے تیرتے تیرتے ہی، تو علماء لکھتے ہیں وہ وہیں نیت کرے، حالانکہ اس کے پاس کپڑے نہیں، وضو نہیں، نماز کی جگہ نہیں، وہ تیر رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ اپنے تخیلات کے جہان میں نیت کرے اور وہیں وہ اپنے تخیلات کے جہان میں نماز پڑھے گا۔ اب ایک شخص تیر رہا ہے، اسے نماز معاف نہیں ہے، تو ہمیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ علماء لکھتے ہیں اس طرح ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہو، اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہو، ادھر سے اذان ہو جائے، تو فرماتے ہیں اب اس کے لیے حکم یہ ہے یہ تخیلات کے جہان میں اللہ اکبر کہہ کے پھانسی کے پھندے پہ جھول جائے کہ یہ ایک نماز اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے، یہ ایک نماز اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، اس اسلام کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ ایک قبیلہ آیا، اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اسلام لائے، پھر انہوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے انہیں چند باتیں کہیں، حج کا کہا، روزے کا کہا، زکوٰۃ کا کہا، سب باتوں سے انہوں نے انکار کر دیا کہ کمائیں ہم اور اللہ کی راہ میں دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم مزدور لوگ ہیں، سال بعد ہم حج کے لیے کیسے آئیں۔ جب باری نماز کی آئی اللہ کے رسول نے انہیں نماز کی تعلیم دی، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم سے الٹا نہیں لیٹا جاتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس اسلام کی کوئی ضرورت نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ تو نماز بڑی ضروری عبادت کا نام ہے، نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔
نماز کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ کو نمازی بندے پہ پیار آتا ہے، اللہ کو نمازی بندے پہ پیار آتا ہے، اور نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ نماز اپنے وقت پہ ادا کرے۔ گویا کہ نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اسی طرح نماز رسول اللہ کو بھی پسند تھی، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، بلکہ رسول اللہ جب نماز کے لیے حکم دیتے تو حضرت بلال کو یہ نہیں کہتے تھے بلال اٹھو اذان دو، بلکہ کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ رسول اللہ کے دل کی راحت تھی نماز۔ آج جس نماز کو ہم اہمیت نہیں دیتے وہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اسی لیے رسول اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری وصیت ہے وہ بھی نماز ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی آخری وصیت نماز ہے، تو نماز کی اللہ کے رسول نے وصیت تو فرمائی ہے، لیکن سامنے بیٹھے آپ کے بے نمازی نہیں تھے، صحابہ میں سے کوئی بھی ایک شخص بے نمازی نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے رسول نماز کی وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے آخری وصیت نماز کی اس لیے فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول کی چشم بینا آج کے انسانوں کو دیکھ رہی تھی کہ میری امت آئے گی اور وہ نماز میں بڑی کوتاہی کرے گی۔ وہ نماز میں اللہ کے رسول نے یہ وصیت ہمارے لیے فرمائی ہے، تو آج کے لوگ اپنے باپ اور دادا کی جائز اور ناجائز وصیتوں پہ عمل کرتے ہیں، انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں نماز جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے، ہمیں اس نماز کو کس قدر اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، اور کس قدر ضروری نماز ہے ہمارے لیے، اور کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نماز اللہ کے قریب کرتی ہے بندے کو، اور نماز رسول اللہ کے بھی قریب کرتی ہے۔ حضرت ربیع بن کعب ہیں، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا پانی لایا کرتے تھے، رسول اللہ کو وضو کروا دیتے، مسواک لا دیتے، دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ وہ کتنے بختوں والے لوگ تھے جن کے نصیب میں اللہ نے اپنے حبیب کی خدمت رکھی تھی، وہ کیسے بختوں والے لوگ تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ کے رسول جیسے میں آپ کی اس دنیا میں خدمت کرتا ہوں، آپ کی رفاقت میں رہتا ہوں، تو میرا جی یہ چاہتا ہے میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت میں رہوں، جنت میں بھی آپ کے قریب رہوں۔ تو مجھے اس کے لیے کوئی بات ارشاد فرمائیے، کوئی عمل ارشاد فرمائیے جو میں کروں اور جنت میں آپ کا مجھے قرب ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیع تو سجدے کر، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا تو سجدوں میں اضافہ کر، سجدوں یعنی نفلی نماز ادا کر، یہ نفلی نماز وہ عبادت ہے جو تجھے جنت میں میرا رفیق بنا دے گی۔ تو جہاں نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، وہاں جنت میں بھی بندہ مومن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز رفیق بنا دے گی۔ جب تک بندہ نمازی نہیں ہوتا تو اس کائنات میں اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد انسان پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔